دعا کردہ خالق کائنات تھوڑا ٹور آیا سائیں ایک ایک قدم ایک ایک سا عبادت شامل فرماون جتنیاں دل چ نیک آیتاں لے کے آئے ہو مولا تھوڑیاں پوریاں فرماوے ملک مختار صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے جتنے جتنے آباب انہاں دے دوست انشاءاللہ کسے دا کوئی ہوئے جتنا جتنا کسے نے چودھری غضنفر عباس دے نال محبت کیتی ہے مولا انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے میں ہن ملتمس ہاں واجب القدر واجب العزت جویں میں اعلان کیتا ہے نا میں پڑھاؤنا اندے یا مجبوری ہے کہ شاوری بیمارن طبیعت خراب ہے اس وجہ تو نہیں تو جس طرح اعلان ہو رہے ہیں اسی طرح ہی کوئی بھی آ جائے وہ بندہ انجی پڑھ سی شاہران دی طبیعت نہیں ٹھیک تو میں انہوں نے کولو معذرت منگی بابے محمد عباس صاحب کولو امید ہے وہ سانو معاف کر سن ہون جناب دے سامنے 3 in 1 ایک چیز دے پیسے دینے تے 3 چیزاں دا لطف لینا مولوی ذاکر تے ملنگ سید آدھا سید سجاد حیدر آپ شماری سیدہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن انہوں دی آمد تے اپنی دعاواں دی قبولیت دے واسطے باواز بلند صلوات یا صاحب العصر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ السلام ساڑی نوکری حاضری اپنی بارگاہ منظور و قبول فرما سب بول سو یا علی مدد میرے عزیز محترم ذاکر اہل بیت جناب غضنفر عباس گوندل صاحب واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے اور بالخصوص شہدائے عزاداری سید الشہداء درجات دی بلندی واسطے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علی کل شیء قدیر یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیثینی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں یقیناً اس پاک مجلس نو اس پاک ذکر نو ذریعہ نجات سمجھ کے سبب مغفرت سمجھ کے شرافت دی دلیل سمجھ کے انسانیت دا معیار سمجھ کے آدمیت دا شرف سمجھ کے توحید دی بقا دی ضمانت سمجھ کے حق سعادات سمجھ کے اجر رسالت سمجھ کے اصول دین دی حقیقی نماز سمجھ کے شرم و حیا دی علامت سمجھ کے وفا دی برہان سمجھ کے انسانیت دی تعمیر سمجھ کے حق و باطل دی فرقان سمجھ کے اور قدرت دی مشیت سمجھ کے تشریف فرماؤ مالک الملک تاڑا اس ذکر پاکچ انتہائی عقیدت و احترام دنال شمولیت فرمایا میرا برادر محترم ذاکر اہل بیت جناب مختار حسین کھوکھر صاحب انہاں دے معاونین ذاکرین اہل دے اور بالخصوص غضنفر عباس گوندل صاحب دے عزیز و اقربا دا انتہائی خلوص دنال اس ذکر پاک دا اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و واعظین دا بشمول میں حقیر دے لفظاں دی صورت نظرانہ عقیدت انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دے سجدے دی بنیاد تے اللہ مسجود بنے جنہاں ہستیاں دی عبادت دی بنیاد تے اللہ معبود بنے جنہاں ہستیاں دی کیتی ہوئی حمد دی بنیاد تے اللہ محمود بنے جنہاں ہستیاں نو اللہ نے خلق فرما کے اپنی کبریائی دا اعلان فرمایا جنہاں ہستیاں دے دامن دے تمسک دے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں اگر توجہ فرماؤ تا توڑے ذہنہ دی زرخیز زمین ویک کے وچ ولایت علی دا بوٹا لاواں
تاکہ آن والی نسلاں ولایت علی دے بوٹے دی چھاں تلے بہ کے علی علی کر کے اپنی ماں دی شرافت دی گواہی دے لیں. حیدری انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دے صدقے وچ اللہ نے تواڈی تے میری انسانہ علی شکل بنائی. جڑے چپ بیٹھے ہوئے حسین ترین جملہ جناب دی حسین سماعتاں دی نظر کراں انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے. خالق مالک عبادت شمار فرماوے. میرا مالک اس ذکر پاک دا صدقہ میرے عزیز محترم ذاکر اہل بیت جناب غضنفر عباس گوندر صاحب مرحوم و مغفور دے درجات مزید اللہ بلند فرمائے. جتنے شہدائے ملت عزاداری سید الشہداء مالک انہوں نے قرب امیر المومنین نصیب فرمائے. بھائی مختار حسین نو مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے. خاندان تطہیر دے اجڑے گھر دا صدقہ مالک غضنفر عباس دے پورے خاندان نو قدم قدم تے امام زمانہ دی نصرت و اعانت نصیب فرمائے. اصحاب ذاکران نو بھی مومنان نو بھی اپنے عزیز محترم ذاکر اہل بیت غضنفر عباس گوندل دی یاد آل محمد دے ذکر دے نال مناون دی توفیق عطا فرمائے. اس دی ذاکری دا حسین ترین پہلو ہوئے ہے کہ دنیا تو ٹر بھی گئے تاں بھی ذکر حسین دا سبب بن گیا. مالک تو جتنے آئے بیٹھے ہو تو دنیا دے دکھاں تو محفوظ و محمون فرماوے. مالک ساڑے والی ساڑے وارث ولی اللہ سر حجت خدا فضل اللہ بقیت اللہ منتقم امام دے ظہور تاجیل فرماوے. توڑا میرا شمار سرکار دے نوکراں خادمہ حفداراں متیاں انصارہ اور انتظار کرنے والے میں شمار فرماوے. میں اپنے عزیزان ذاکرین کل وقت لیا میری طبیعت ٹھیک نہ یہ حاضر ہو گیا. پہلا جملہ میں عرض کرنے لگا ماحول اور اج دے اس موضوع نو پیش نظر رکھ کے وہ میں گزارش یہ کرنے لگا کہ مومن مردہ نہیں، مومن مردہ نہیں، دو کم مومن نہیں کریں دا. مر جائے تامی مومن نہیں، موت کو ڈر جائے تامی مومن نہیں. باقی موت کیا ہے؟ موت ایک خوف، ایک ہوا، ایک ڈر تو ہے نا. کیونکہ تاریخ پڑھو تو پھر تو انہوں پتہ لگ سی موت ایک خوف ہے. کیونکہ موت دی اگے بڑے بڑے آرٹیفیشل جنے پہاڑیاں تے چڑھ دے ویکھے. اگر موت خوف نہیں یہ لوگ بجے کیوں؟ رسول جی ہستی نو چھڑ کے پہاڑیاں تے چڑھ گئے. پیچھے کی آئی؟ موت. یعنی موت نے لوگاں نو چکیا ہے، کسے نے موت نو بھی چکیا ہے. ہاں اگے اگے موت آئی، پیچھے پیچھے علی اصغر آ. موت نو حسین دے اصغر نے مار چھوڑیا. اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے. موت نو ایکو گھر نے ماریا، باقی موت مار دی رہی ہے بندے نے. موت نو ماریا تے رسول دیاں پترہ ماریا. رہ گئی موت، فنا تک یہ بقا تک پہنچا. موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا. موت کیا ہے؟ چار مصرے میں پڑھنے. ایک عقیدتاً خراج تحسین میں پیش کیتا ہے غضنفر عباس روح. کیونکہ جتھے وہ ذاکر ہا اتھے وہ عزادار بھی ہا، سرکار شبیر دا ماتمی بھی ہا. تو میرے پیش نظر اس دی ذات بطور ماتمی ہے. تو میں چار مصرے خراج تحسین پیش کر دیں. عرض کرنے لگا کہ ایک ماتمی کی یاد منانے کے واسطے ہم نے یہاں حسین کی مجلس سجائی ہے. ایک ماتمی کی یاد منانے کے واسطے ہم نے یہاں حسین کی مجلس سجائی ہے. 14 تشریف لائے ہیں پرسا کے واسطے، ہمراہ بی بی پاک کے فضا بھی آئی ہے. بھلا حاضری ہوگی؟ مومن مردہ نہیں. ان بات کسے نتیجے تک پہنچا ماں یہ موت مومن واسطے کیا ہے؟ میں شام وچ بھی جملے پڑھیں، ایران وچ مجتہدین دی موجودگی بھی جملے پڑھیں، انہاں کو دعا بھی لئیے. مومن دے سامنے سید دادا موت کیا ہے؟ لو سنو، موت مومن دی زندگی دا منافع ہے. بہت بڑا جملہ میں پڑھے. موت مومن دی زندگی دا منافع ہے. اے مومن دعائیں کر دیں
کہ سانو 12ویں امام دی زیارت ہوئے. نماز استغاثہ زیارت امام وقت 40 جمعرات مسلسل پڑھیے تے 12ویں امام دی زیارت ہوندی ہے. تے پھر مومن دی موت منافع کیوں نہیں؟ یہ سانساں دی ڈوری ٹوٹ جائے قبر جائیے تے علی دی زیارت ہو جائے. جڑے بندے میں جی حیدری میں منافع کیوں آکھے؟ میں نتیجہ پیش کرنے لگا. موت مومن دی زندگی دا قبلہ منافع اس واسطے ہے کہ ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں. زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں. قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں. حیدری بہت مہربانی جناب. اگر اجازت ہوئے تو 2 شعر قصیدے دی گزارش کریں. قصیدہ میں اس موضوع تے مالکہ نے منو عطا کیتا جو ہر مسلمان حکیم صاحب کوشش پہ کرتا ہے جنت مل جائے جنت مل جائے جنت جانا ہے. ہر بندے دی منزل جنت ہے. تہاڈی منزل جنت نہیں. تسی تے بیٹھی جنت چو. جنت دا معنی نہیں نہ کیتا گیا. کئی لوگ پھر اس اشتیاق جنت مل جائے لارے تے کارے تے رہنے والی اسی مخلوق ہی نہ. لو میں جنت دا معنی کردا پھر تسی محسوس کرے ہو بھی کتے بیٹھے ہو. جنت کسے کہتے ہیں؟ جہاں راحت ملے, جہاں سکون ملے, جہاں چین ملے. چین کہاں ملے؟ جہاں ذکر حسین ملے. جی حیدری اجے بھی کچھ مومن خاموش ان شاید سمجھ نہیں آئی. میں 4 مصرے پڑھ دینا بھائی جان. دنیا ہے عقائد کے تصرف کا تماشا. محشر اسے کہتے ہیں جو عادل کی گلی ہے. دوزخ تو ہے من کن تو کہ منکر کا محلہ. ارے جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. پڑھنا چاہوں لو جی. مجلس دا کوئی مقصد بھی تے ہے نا. مجلس چو کچھ حاصل بھی تو کرنا ہے نا. اچھا میں تو رولا سناواں جیڑا رولا پہ گیا اللہ نال ملان دا. نہایت معذرت دے نال میں آیت پڑھساں تو پتہ لگ ویسی بھی گل شماری اللہ سچی پہ کریں دا. جیڑا ملا اللہ نال رولا تے بنڈی پا سکتا ہے انہوں شماری اللہ نال بنڈی پانے کو رولا جی اندر ہے ہی رولا رولا. اندر مولا نہ ہوئے تو پھر رولا ہوندہ. توجہ دے. لو جی رولا کی جنت جانا جنت جانا. جنت کلیاں نہیں جانا. جنت کلیاں تسی پرے ہوں دے بندے ہو دانا لوگ بیٹھے ہو بڑے سیانے تے زیرک لوگ بیٹھے ہو. اور رولا تو سنائی جیڑا ملا دا اللہ نال پہ گیا. جنت اچ بھائی جان کلیاں نہیں جانا. ملا آدھا ہے اماں نال جانا ہے, اللہ آدھا ہے امام نال جانا ہے. رولا ہے کہ نہیں؟ یوم ندعو کل اناس بے امامہم قرآن دی آیت ہے جدی اللہ فرما رہے کہ ہر انسان کو ندا دی جائے گی یعنی ہر انسان کو پکارا جائے گا امام کے ساتھ. اناس دا معنی انسان. انسانوں کو پکارا جائے گا. انسانوں کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا. چبڑوں کو نہیں پکارا جائے گا. چبڑ اور ہوتے ہیں انسان اور جی جنت جانے کہیں دے نال امام نال. لمبی تقریر نہ کرا پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا. امام دا میں پنجابی چ معنی کر دینا پیر. امام دا ساڑی زبان کی معنی بولے آئے میرے نال اگے اگے پیر تے پچھے پچھے. ہن تسی دعا کرو پیر دا منہ جنت نو ہو جائے. تے جے پیر دا منہ ادھی ہو گیا جدی اگ پی بڑھدی ہے اگے جہنم دی آگے دے بغض علی دی آگے دووے اگی رل گئیاں ملا کدائیں تے داڑھی کدائیں. من تو بنڈی پہ ویسے نعرہ حیدری. تو میں اپنے مسلمان بھائیاں دی سہولت واسطے قرآن دا مطالعہ کیتا. میری گڈی وچ بھی ہن بھی قرآن دی تفسیر پئی ہے. میں پیر دیاں نشانیاں لکھ دیتی ہیں بھی تاکہ ساڈے مسلمان بھائیاں نو پیر دی تلاش چوکھی نہ کرنی پوے. اسی پیر دیاں نشانیاں دس دینے ہیں تے جڑا انہاں نشانیاں تے فٹ ہو جائے او دے مگر لگ جان. او جدے لے گیا او دے مگر لگی جان. تو میں کوشش کیتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیاں دی سہولت واسطے پیر دیاں نشانیاں میں قرآن چ لکھیاں اور پھر حدیث رسول سگلین چ لکھی. اپنے مسلمان بھائیاں نو مخاطب کر کے بات کی. بنا ہمیں پیر او بندیا جڑا رب دا ولی
ہووے لا بھی میرے دو شعر میں پڑھنے دو ہی شعر تو نو کافی بڑی مہربانی جناب لا سننا بابا ذرا تعصب دیا ہے کتار کے غور کرنا ہے اگر میں قرآن دے وچوں پیر دیا نشانیاں لکھی ہیں پھر بولنا ہے ہاں بنامی پیر او بندیا جڑا رب دا ولی ہووے بنامی پیر او بندیا جڑا بھائی دھیان کرے ولی ہووے بنامی پیر بھائی ساجد بیٹھو توجہ پھر رکھو ہووے بنامی پیر او بندیا سننا بھائی اگے دو نشانیاں ہووے عرش جے دا مکان ہووے عرش جے دا مکان ہووے جنت جے دی گلی ہووے زندگی ہوئے سب also حیدری سمجھ آگئی ہے جا حیدری ذرا پھر میں تا تو لفظی پڑھ دینا صادق شاہ جی بنامی پیر او بندیا جیڑا رب دا ولی ہووے عرش جہندہ مکان ہووے جنت جہندی گلی ہووے پھر قرآن دا مطالعہ کیتا متے مسلمان بھائی آکھن پیر دیاں نشانیاں شماری علیہ تھوڑیاں لکھیاں نہیں میں قرآن دا مطالعہ کیتا پھر پیر دیاں نشانیاں مل گئیاں پیر کیسا ہونا چاہیے توجہ کی میں بھائی جہدے ہاتھ دے اشارے وچ ہووے قرآن دی آیت صدقے جاؤں قربان جاؤں بھلا ہوئے میرے نال رویہ تھوڑی ہے میں بسم اللہ کر رہا ہوں پیر ایسا ہونا چاہیے جڑا نماز قائم کرے نماز پڑھے نا بھائی باری یہ لو نہ ویکھیا ہے باری ہمیشہ پریشان کر دی باری نے خیبج رسول دے فوجیوں نے بیدار کیتا اور میں نے پریشان کر رہی پیر ایسا ہونا چاہیے بھائی ساجد جی جڑا نماز پڑھے نا نماز قائم کرے جو پڑھتے ہیں ان کی ٹوٹ جاتی ہے جو قائم کر کے ان کی ٹوٹتی نہیں ہے پیر بھائی جانا ایسا ہونا چاہیے جڑا نماز قائم کرے شرازی صاحب تے رکوع وچ جاوے ادو سوالی آوے سوالی کچھ منگے پیر حال تے رکوع وچ انج کرے نماز بھی ہو جائے قرآن بھی ہو جائے قرآن دی آیت بھی اتر جائے زکاة بھی ہو جائے تے پیر دے ہاتھ دے اشارے تے اللہ نو قصیدہ پڑھنا پائے جائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون جہدے ہاتھ دے اشارے وچ ہووے قرآن دی آیت جہدی الفت دے بدلے وچ ملے انسان کو جنت ملے انسان کو جنت کتارا دیوے منگتے کو کتارا دیوے منگتے کو ایسا جگ وچ سخی ہووے ایک شعر اور نہیں جذباتی نہیں ہونا حیدری لو جی میں چاچا جی نا آخر میں سید ہاں نشانیاں مت مسلمان تھوڑی نہ محسوس کریں پھر میں قرآن دا مطالعہ کیتا پھر میں سیرت رسول پڑھی پھر قرآن دی آیت پیر دی نشانی چ مل گئی پھر حدیث رسول ثقلین پیر دی توجہ ہے شعر تے ذرا میں توجہ جناب دی چاہتا داد نہیں توجہ پیر کیسا ہونا چاہیے قرآن چو تو حدیث چو ثابت کرنے لگا میرا مسلمان بھائی سننا پیر کیسا ہونا چاہیے کہ میں بھائی جہدے ایک بار دے بدلے تلے شکلین دی بدگی جا پیر لو جی داد بڑی ہوگی اس مصرے تے اگلا مصرہ سننا میں پھر آنے جی میں دسنا میں ساری وضاحت کر دینا بھائی توجہ کرنی میرے پاس ہے بسم اللہ کرا بیٹا تشریف لے آؤ میں لکھین پیر دیاں نشانیاں بڑی لطیف جی تے بڑے لطیفانہ انداز میں بات کرنے لگا وسیم بیٹا سننا پیر ایسا ہونا چاہیے
جڑا میدان وچ بھی جاوے نرا گھرے والے نہ ڈراوے پیر ایسا ہونا چاہیے جڑا میدان وچ بھی جاوے اپنی زندگی دا ایک دقیقہ سمجھ دیو نا ان میں تمہیں کیویں سمجھاؤں میرے کو بندے پوچھے جی دقیقہ کسے کہتے ہیں میں کہ یہ رفیقے کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے دقیقہ لمحے دا کروڑواں حصہ دقیقہ پیر ایسا ہونا چاہیے دوسرے مصرے تے میں داد بھی لینی تے دعا بھی لینی ایک مصرہ میں گزارش کیتا ہے تو سن لیا پیر ایسا ہونا چاہیے جڑا میدان وچ بھی جاوے اپنی زندگی دا ایک دقیقہ استعمال کر کے ہاتھ تلوار لے کے دشمن خدا اور دشمن رسول دے سر تے نرا انج کرے تے نبی نو آکھنا پہ جائے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین جاندے ایک بار دے بدلے تلے ثقلین دی بددی جاندی ایک نندار دے بدلے محمد کو ملے زندگی اوئے ہوئے اوئے ہوئے بیٹھے ہو کے ڈر گئے ہو جائیں دے ایک بار دے بدلے تلے ثقلین دی بندگی جدی ایک نندار دے بیٹھے ملے زندگی محمد کو ملے زندگی نبوت داو ناز ہوئے نبوت داو ناز ہوئے تے مرضات جلی ہوئے اگر سنو تو تمہیں میں شعر آخر بھی سناؤں یہ شعر بعض اوقات میں ڈردہ نہیں پڑھدا بھی لوگاں دی پرواز اتنی نہیں لیکن شعر پڑھی آج بندہ پریمری سکول دا چپڑاسی ہوئے نا تو پردیس ٹر جائے مثال دے کے سمجھانا چپڑاسی پریمری سکول دا چپڑاسی تے اگو پریمری سکول دا وہ میرے ہر کوٹ پا لوے جنا کہہ پا لوے ٹر جائے پہاڑاں دے پاسے پردیس ٹر جائے کوئی بندہ پوچھے بھائی جی کی کر دے ہو تاکسی میں پرنسپل ہاں یہ مطلب ٹوپی نال فرق لگ گئے چپڑاسی ٹوپی پا کے پرنسپل پہ بن دے آمد اندسا علی علی کی کر کے تے کی ہے اللہ دا نام علی اللہ دا نام علی میرے پیر دا نام نجم الحسن قراروی صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام میں نے دکھ لگے گا جڑا بندہ آنجانج کرے گا آنجانج کی تیمی کدی عبادت ہوئی ہے میرے اللہ ویکھو تو دونوں پتہ لگے میں کی لکھے تو میں کی پڑھن لگا توجہ قبلہ نجم الحسن قراروی صاحب جنہ 14 ستارے لکھی ہے ذکر و لباس لکھی انہیں کتاب لکھی تاریخ اسلام وہ دے وچ انبیاء دے واقعات انہیں لکھے انہیں لکھے بھی حضرت آدم کیویں اللہ بنوایا انہیں 14 صفحے لکھے میں ایک جملہ پڑھن لگا آدم کیویں بنیا نجم الحسن قراروی صاحب حجت الاسلام والمسلمین پہ لکھ دیں کہ علی نے علی کولوں آدم بنوا لیا ہن میں تھوڑے چہرے پہ بے نبران کتھوں دیا علی نے علی کولوں آدم بنوا لیا اگر بات نہیں بندے تو مولا دا خطبہ پڑھ دینا علی پہ فرمیدن میں وہ ہوں جس نے آدم کے جسم کی مٹی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خمیر کیا خمیر دا مانا کیے گننا خمیر دا مانا کیے گننا تے گنی دا کائیں نال مٹی نو یاٹ انج کری دا ہے اے تو میرے لوے کہہ تو نے غوث پاک دا واسطہ جملہ بڑا ہے تے جیڑا علی جیڑا مولا علی 2-3 واری انج کرے تے بابا آدم بن جائے علی خرگوش خور مولا دی سمجھ جا سکدا ہے صدقے جاواں ہن میں شعر پیش کرنے لگا حضرت آدم دے جسم کے معمار کو علی کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام دے ہتھاں دی حرکت دے نتیجے دا نام علی ہے آدم نو علی بنا کے علی کی پیا دین توجہ کرے پیر دی نشانی کیویں بھائی جیڑا آدم دے پتلے کو بنا کے بھی ہوے بندہ تو کوئی ہے بیٹھا سنن والا سر جاؤ کی ہو گیا جی سب کے جاواں توجہ کرے پورا شعر سنیا نتیجہ دیون لگا کہ میں بھائی جیڑا آدم دے پتلے کو بنا کے بھی ہوے بندہ جیڑا مردے کو ایک پل وچ مارے ٹھوکر
شام دے سفران دی توحید تبا شہزادی تھئیے داخل اپنی مقتل وچ سن کے آزان صدقے جاؤں لفظ بدل کیا کہا لفظ بدلا شہزادی وہ تھئیے داخل اپنی مقتل وچ سن کے آزان نہیں رو سکتے لفظ بدلا جی ادبیہ تھکی ہوئی راب دے جگلا دی تے توحید تبا شہزادی تھئیے داخل اپنی مقتل وچ سن کے آزان اچھا بیٹا وسیم ایک لفظ اور بدلا رون واسطے کافی ہے ادبیہ مکی ہوئی ویرا دیا موتا دی تے توحید تبا شہزادی تھئیے داخل اپنی مقتل وچ سن کے آزان سننا بھائی ختم ادبیہ جدہ کل پوشا گلابی تھی گئی تے آنکھیں نپ کے سانگ بھرا دی رو کے آدھیے ہون کھول کھیاں نالے دیکھ خطابت بازار چیان بی بی آدھی اکھی کھول بھیر